السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے نورانی قاعدے کی کلاس شروع کی تھی اور ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات، ٹھیک ہے، الف با تا سا جیم ہا خا، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے پھر ہم پڑھتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ آج ہا سے ہم شروع کریں گے۔ ہا، یہ جو ہے لفظ ہے ہا، ٹھیک ہے، یہ الگ آ گیا ہا، یہ بیچ حلق سے جو ہے یہاں سے ادا ہوگا ہا ہا۔ آپ میرے ساتھ دہرائیں ہا، پہلے شروع سے ہم دہرا لیتے ہیں۔ الف، الف کی پہچان بھی کر لیتے ہیں، یہ الف، الف با تا تا جیم ہا، ٹھیک ہے، ہا خا، خا، یہ خا جو ہے خا موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہم ادا کریں گے تو اس کی آواز جو ہے موٹی ہوگی اور منہ بھر کے نکالیں گے، منہ بھر کے ادا کریں گے خا۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ ہم جو ہونٹ جو ہے یہ گول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ خا خا، ٹھیک ہے، خا، آپ میرے ساتھ دہرائیں خا، بہت نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، خا نرمی کے ساتھ، منہ بھر کے موٹی آواز کر کے ہم اسے نکالیں گے خا خا خا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ ہا کے اوپر نقطہ نہیں ہے، جیم کے جیسے کل میں نے بتایا تھا، جیم کے پیٹ میں، جیم کے اندر جو ہے ایک نقطہ ہے، یہ ہا بالکل خالی ہے، یہاں دیکھیں کوئی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہا اور خا، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اب یہ نقطہ ہٹا کر کے ہم اگر ہا کے اوپر لگا دیں گے تو ہا جو ہے ہمارا نقطہ لگنے کی وجہ سے وہ خا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اب ہم اس نقطے کو یہاں سے ہٹا دیں تو یہ ہمارا ہا بن گیا، ٹھیک ہے۔ ہا، نقطہ یہاں تھا تو کیا تھا؟ خا تھا، اور یہاں سے نقطہ ہم نے ہٹا دیا تو کیا ہو گیا؟ خا، ہا۔ اب کیا ہو گیا؟ یہ خا، ٹھیک ہے، خا، ہا خا دال، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دال اور دال یہ بھی دونوں ایک ہی شکل کے ہیں، اس میں بھی جو فرق ہوگا وہ نقطے کی وجہ سے ہوگا، نقطے کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے۔ دال، دال جو ہے اس میں ہم اسے کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 حرف ہیں، دال الف لام، جیسے میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ جب تک ہم اس حرف کے سارے حرفوں کو ادا نہیں کریں گے، جن حرفوں کے ذریعے اس حرف کی ادائیگی ہو رہی ہے، ان حروف کو ہم صحیح اگر جب تک ادا نہیں کریں گے تو اس حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے اب دال میں 3 حرف ہیں، دال اور الف لام، ٹھیک ہے، 3 حرف، تینوں حرفوں کو جب ہم ادا کریں گے صحیح سے تبھی یہ دال ادا ہوگا۔ دال، اس کو کھینچیں گے، جیم کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے 3 سے 5 مد الف تک، اور دال کو بھی 3 سے 5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے ہم۔ دال، ٹھیک ہے، دال دال ذال، ذال، ذال اور زا میں جو ہے فرق ہے، سین اور زا یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے۔ آگے جا کر کے انشاءاللہ ہم مخارج بھی پڑھیں گے جب تجوید کی ہم کلاس شروع کریں گے۔ ابھی صرف ہمیں ادائیگی پہ دھیان دینا ہے اور حروف کی پہچان پہ دھیان دینا ہے۔ دال، دال دیکھیں خالی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دال خالی ہے اور ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اب اس ذال کے نقطے کو ہم اٹھا کر کے یہاں سے اور یہاں رکھ دیں گے ہم ذال کے اوپر، یہ دیکھ دال کے اوپر، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ذال ہو گیا ہمارا اور یہ دال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں ہم فرق کس چیز سے کریں گے، کس کے ذریعے کریں گے؟ نقطے کے ذریعے۔ دال ذال، یہ نقطہ یہاں سے ہٹا کر کے ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ذال، اور یہ نقطہ اس کے اوپر رکھ دیا ہم نے تو یہ کیا ہو گیا؟ ذال، اور یہ کیا رہ گیا؟ دال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب اس پہ سے ہم نقطہ ہٹا دیں گے تو یہ کیا رہ جائے گا یہاں؟ دال، اور یہ کیا بن جائے گا؟ ذال، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں را، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را، ہونٹ گول نہیں کریں گے، آواز منہ بھر کے نکالیں گے، اور اس کی آواز جو ہے اوپر کی طرف جائے گی، اس طرح، یہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ ایک آواز ہوتی ہے سامنے جاتی ہے، ایک ہوتی ہے بالکل اوپر جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اس طرح چڑھتے ہو، را، یہ را را را،
اس کی جو آواز ہے وہ ہم موٹی کریں گے. آپ میرے ساتھ پڑھیں، دہرائیں. را. اچھا اس کو کھینچنا کتنا ہے؟ اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. با تا سا را. یہ زا، یہ سب ایک ہی الف کے برابر کھینچے جائیں گے. را 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 را. ٹھیک ہے. اب آتا ہے زا. اب دیکھیں را اور زا لکھنے میں دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہم فرق کریں گے وہ کس چیز کے ذریعے کریں گے؟ نقطے کے ذریعے ہم کریں گے. دیکھیں را سیم ہے اور زا بھی سیم ہے. فرق کیا ہے؟ نقطے کا فرق ہے. یہاں سے ہم نقطہ ہٹا دیں گے، اس کا یہاں اس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ زا ہو جائے گا اور یہ را رہ جائے گا یہاں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں، نقطوں کی اگر پہچان ہو گئی تو انشاءاللہ بہت آسان ہمارے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. را زا. زا جو ہے سختی کے ساتھ ادا ہوگا. ٹھیک ہے. زا 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 زا. زیادہ کھینچیں گے نہیں، صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را زا. سین. سین. سین جو ہے یہ 3 الف سے 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے. سین اور شین میں جو ہم فرق کریں گے وہ بھی نقطوں کے ذریعے کریں گے. سین کے نقطے، شین کے نقطے ہم اٹھا کر کے سین کے اوپر لگا دیں گے تو سین جو ہے شین ہو جائے گا اور شین جو ہے سین رہ جائے گا. یہ دیکھیں، اب دیکھیں یہ شین ہو گیا اور یہ شین سین رہ گیا. یہاں یہ شین ہو گیا اور شین جو تھا وہ سین رہ گیا. اب اس کو واپس ہم نقطے یہاں لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شین ہو جائے گا اور یہ سین رہ جائے گا. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ تختی ہے، اس کو آپ محنت کر لیں، انشاءاللہ آگے بہت آسان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام آرام سے انشاءاللہ ہم چلیں گے. سین شین سین شین. شین کی جو آواز ہے یہ زبان کا جو بیچ ہے نا اور اوپر کا تالو، ان دونوں سے مل کر کے یہ شین نکلتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں تھوڑا گیپ رہے گا اور پھر اس کو ادا کیا جائے گا. منہ جو ہے اس کو موٹا نہیں کریں گے، آواز موٹی نہیں ہوگی، اس کی باریک نکلے گی. اور اس کے اندر ایک چیز اور ہے، شین ہے، یا ہے، نون ہے. ٹھیک ہے. شین یا کسرا شی، اس کی جو آواز جائے گی بالکل نیچے جائے گی. ٹھیک ہے. شی شی ایسے نہیں کریں گے. شین شین نہیں. شین شی شین، جیسا کوئی چیز جاتی ہے نا نیچے نیچے، اس طرف نیچے نیچے کی طرف بالکل. شین. اسی طرح سین بھی اسی طرح ادا ہوگا اور شین بھی. سین شی شی شین شین سین شین. ٹھیک ہے. سواد اور ضاد بھی ہم لے لیتے ہیں. سواد، اس میں بھی جو ہے 3 حرف ہیں، سواد ہے اور الف ہے اور دال ہے. اس کو بھی ہم 3 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے اور ضاد کو بھی. ٹھیک ہے. ضاد میں اور سواد میں دونوں کی شکلیں ایک ہیں. یہ دیکھیں دونوں کی شکلیں ایک ہیں. سواد میں اور ضاد میں جو فرق کریں گے ہم نقطے کے ذریعے کریں گے. سواد خالی ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. اسی طرح سین خالی ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں. اسی طرح را خالی ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے. ہا خالی ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے. ٹھیک. تو اس میں فرق کس چیز کے ذریعے کریں گے ہم؟ سواد اور ضاد میں نقطے کے ذریعے. ضاد کا نقطہ ہٹا دیں گے سواد ہو جائے گا، سواد کے اوپر نقطہ لگا دیں گے ضاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صاد، یہ صاد، یہ ہے صاد. اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ہم. صاد صاد. اور یہ ضاد. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ضاد. یہ جو ہے، اچھا یہ ضاد جو ہے موٹا کر کے اسے ہم پڑھیں گے. جس طرح ہم نے خا کو موٹا کیا تھا اسی طرح ہم جو ہے ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. پورا منہ جو ہے بھر کے اس سے آواز نکلے گی اور اس کی آواز جو جائے گی وہ اوپر کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے. ہونٹ گول نہیں کریں گے، آواز اس کی موٹی نکالیں گے. اور یہ زبان جو ہے یہ ادھر سائڈ میں لگے گی یہاں. ٹھیک ہے. آگے جب ہم مخارج پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھ میں آ جائے گا ہمارے. ابھی بس اس کی ادائیگی کرنا ہے جس طرح میں کرا رہا ہوں. آپ میرے ساتھ پڑھیں.
वो, ये देखें थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। वो, ये जो जबान का किनारा है ये इधर दाढ़ों की तरफ लगेगा। वो, दौद। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे हजरात इस दौद को जो है दौद पढ़ते हैं, दौद। दौद नहीं है, दाल नहीं है, दौद है, ठीक है। वो, वौद, 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 सौद, वौद, ठीक है। एक मतलब फिर हम दोहरा लेते हैं शुरू से। अलिफ, 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 बा, 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 ता, ठीक है, ता, 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 नरमी के साथ। जीम, जीम, इसको खींच के पढ़ेंगे हम। जीम, ये जो मैं आपको खिंचवा रहा हूँ ना अभी, ये जो अदायगी इनकी करा रहा हूँ, ये आगे जब आप कुरान पढ़ेंगे तो फिर आपको इनका फ़ायदा नज़र आएगा कि हाँ हमने वहाँ प्रैक्टिस की थी तो यहाँ अब हमें काम दे रही है वो प्रैक्टिस, ठीक है। जीम, जीम, हा, हा, खो, 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 दाल, 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 ये दाल, ज़, नरमी के साथ। ज़, ज़, ज़ाल, जबान का किनारा और ऊपर के दांतों के किनारे ये दोनों मिलेंगे तो ज़ाल अदा होगा। ज़ाल, रो, 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 ज़ा, ज़ा, सीन, सीन, शीन, शीन, صاد، صاد، ضاد، 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 ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ یہیں تک ہم چھوڑتے ہیں اپنی کلاس کو، آپ اس پہ محنت کریں، 10-15 منٹ آپ کو روزانہ اس کے لیے دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔